بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں سے متعلق ہماری نشستیں چل رہی ہیں، ان میں مختلف سوالات ہم زیر بحث لائے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں قرآن مجید کی کیا ہدایت ہے۔ ان سوالوں کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں کیا بات کہہ رہا ہے، کیا حکمت سمجھا رہا ہے، کیا نقطہ بیان کرتا ہے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم یہ دیکھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اسی کو روزوں کے لیے کیوں خاص کیا گیا؟ یعنی روزے ہی رکھوانے تھے تو کسی مہینے میں بھی ہو سکتے تھے۔ ایسا کیا جا سکتا تھا کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں اور بس جب آپ کو سہولت ہو، میں نے اس مہینے رکھ لیے، آپ نے اگلے مہینے رکھ لیے، یوں بھی ہو سکتا تھا۔ یا مسلمان مل کے طے کریں، جب وہ سہولت محسوس کریں، جس ملک میں جون سا وقت اور زمانہ موزوں ہو تو طے کر لیا جائے، بس روزے فرض کر دیے گئے۔ ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ خاص کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ بھی قرآن مجید میں بتائی گئی ہے۔ وہ وجہ جو ہے وہ یہ الفاظ ہیں جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، یعنی قرآن نازل کیا ہے جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں اور فرقان ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ یہ چیز آپ کو بتا دیتی ہے حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ موجود اسے کیا مراد ہوگا؟ زندہ ہو، اپنے شہر میں ہو، کسی سفر پہ نہ گیا ہو، بیماری کی حالت میں نہ ہو، جس کے لیے ممکن ہے کہ وہ روزے رکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، یعنی اس معنوں میں ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ رمضان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن کو گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک نزول قرآن کو ایک بڑی بات کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ وہ مہینہ تو بہت بابرکت ہے جس میں قرآن ہم نے نازل کیا ہے۔ اچھا، پھر قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ دیکھیں ہدایت کیسی ایک اہم چیز ہے اور کیسی بڑی چیز ہے کہ ہدایت ہے تو انسان جنتی، ہدایت نہیں ہے تو انسان دوزخی۔ اور جنت اور دوزخ میں کتنا فرق ہے، اس طرح کا نہیں کہ بھئی کیا فرق پڑتا ہے، آپ 19ویں گریڈ میں ہیں، میں 18ویں میں ہوں، یا آپ آفیسر ہیں میں سبارڈینیٹ ہوں، تو کوئی نہیں بات، اس سے کیا فرق پڑتا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جنت میں ہیں، وہ دوزخ میں ہیں، ان کی ابدی زندگی وہاں گزرنی ہے عیش و عشرت میں، اور ایسی عیش و عشرت کہ جس کا سوچا نہیں جا سکتا، قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسی خوشیوں کی زندگی ہے۔ اور جو دوزخ میں جانے والے ہیں، یعنی ہدایت کی نفی جن کی زندگی میں ہے، وہ لوگ جو ہیں جن عذابوں میں ہوں گے، جن مصیبتوں میں ہوں گے، اس کو سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ یعنی انسان کا ذہن جو ہے وہ رک جاتا ہے، اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو دوزخ میں ہوں گے، اور اسی طرح وہ انسان کا ذہن رک جاتا ہے اور سوچ نہیں پاتا کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جنت میں ہوں گے۔ تو فارق چیز کیا ہے؟ ہدایت۔ یہ ہدایت پہ ہے، یعنی یہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی یا اللہ ہمیں تو سیدھا راستے کی ہدایت دے، یہ کہنے والے تھے، اور انہیں سیدھے راستے کی پرواہ نہیں تھی۔ من چاہی زندگی بسر کریں گے، جو ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے۔ وہ بات ہدایت کی ہو تمہارے نزدیک تو ہوتی رہے، نہیں ہے تو نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہم اپنی خواہشات پر چلیں گے، اپنے مفادات کو دیکھیں گے، ہم اپنی عقل سے طے کریں گے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے۔ ہمارے اوپر جو ہمارے نفس کا راج ہوگا، میرے اوپر میرا راج ہوگا، میں خود اپنے آپ کو گائیڈ کروں گا۔ تو یہ ہے دوزخ کا راستہ اور وہ ہے جنت کا راستہ کہ خدا کی ہدایت۔ تو فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور آگے فرمایا
ہدی للناس وبینات من الہدا، اور ہدایت کی واضح دلیلیں، یعنی کہ ہدایت کا کوئی مسئلہ ہے جس میں آپ کو معلوم نہیں ہو رہا کہ صحیح بات کیا ہے، ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، تو فرمایا کہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرو، اس کے اندر واضح دلیلیں ہیں کہ جس سے آپ بالکل جان لیں گے کہ اچھا ہدایت یہ ہے اور یہ گمراہی ہے، بالکل کھول کر رکھ دے گا، بالکل کھول کر، وہ لفظوں کے اندر اشارے ہوں گے، واضح طور پر بیان ہوگا، سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح ہدایت تھی۔ یعنی یوں سمجھیں کہ آپ کی عقل ایک اندھیرے میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے، اس طرح وہ کر رہی تھی اور اسے ٹھوکریں لگ رہی تھیں، ایک دم سے لائٹ آن ہو گئی، روشنی ہو گئی، اب آپ کو فوراً پتہ چل گیا، اب آپ کی عقل فیصلہ کرنے کے قابل ہے کہ اچھا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ وہ روشنی جو تھی نا، وہ وحی کی روشنی ہے۔ تو فرمایا وہ واضح دلیلیں جن کے سامنے آتے ہی آپ کہہ دیں گے اچھا یہ ہدایت ہے، یہ جو ہے گمراہی ہے، اس فرق آپ آسانی سے کر لیں گے۔ بینات من الہدا، یہ چیزیں ہیں، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو حق اور باطل میں فرق کر دیتی۔ شرک باطل ہے، توحید حق ہے، ایثار حق ہے، اور بے وفائی یا کوئی اور جرم اس طرح کہہ لیں وہ برا ہے، بے انصافی بری ہے، بے وفائی بری ہے، ظلم برا ہے۔ یہ چیزیں ہم فطری طور پر بھی جانتے ہیں، لیکن کئی صورتیں اس کی ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس میں ہم طے نہیں کر پاتے۔ اب یہ دیکھیں کہ انسان کا جو معاملہ ہے نا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے کئی چیزوں پر۔ ایک خاتون کے دو بیٹے ہیں، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے، بڑے بیٹے نے چھوٹے کو قتل کر دیا، چھوٹے نے بڑے کو قتل کر دیا۔ خاتون کو جج بنا دیا گیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ آپ کریں گی، کر ہی نہیں سکتی، استطاعت ہی نہیں رکھتی۔ باپ کو بنا دیں وہ بھی نہیں کر سکتا، آسانی سے تو نہیں کر سکتا، بڑی مشکل سے ہی کوئی کرے گا تو کرے گا۔ کہتا ہے کہ میرے دو ہی بیٹے تھے، ایک نے بیوقوفی کی قتل کر دیا، میں دوسرے کو میں قتل کر دوں، اس کو انصاف نہیں نظر آئے گا، اس کو کہے گا کہ میں قاتل ہو گیا اس کا، یہ اس کا قاتل، میں اس کا قاتل، اور ہم ایک ایسا درخت جو ٹنڈ منڈ درخت ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اپنی سلطنت ختم کر دوں، اپنی دنیا ختم کر دوں، پھر صحیح بات کیا ہے؟ وہ جو بات سمجھ آتی ہے ہاتھ اٹھا دے گا کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتہ کہ کیا کرنا چاہیے۔ بہت سے معاملات ہیں، کتنے ہی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی سود کس طرح بری بات ہے، ہم اپنی رقم دیتے ہیں، ہم اس سے کاروبار کرنا تھا، ہم نے نفع کمانا تھا، ہم نے تو ہم نے نہیں کیا نا ایسا، ہم نے دوسرے کو سود پر رقم دے دی اور وہ اب کاروبار کر رہا ہے، اسے ڈھیروں کما رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اتنا فکس اماؤنٹ ہر سال تم ہمیں دیتے جاؤ، اس میں برائی ہے کیا؟ جب وہ راضی ہے، میں کچھ اس کے کوئی ایسا تو نہیں کہ میں نے اس کو کوئی گردن پہ گھٹنا رکھ کے اس سے یہ منظور کروایا، وہ خود رضامندی سے مجھ سے سود پر رقم مانگنے آیا تھا، تو اس میں غلطی کیا ہے؟ تو عقل فیصلہ نہیں کر پاتی۔ جتنے بھی لوگ دلائل دیتے ہیں نا کہ نہیں جی سود کی یہ وجہ ہے، سود کی فلانا وجہ ہے، نہیں، اس کے جوابات بھی اتنے زوردار جوابات بھی موجود ہیں کہ نہیں سود بری چیز نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک ہی سسٹم ہے چلانے کا، یعنی یہ معاشی لین دین کے معاملات کو، معاشی جو انویسٹمنٹ کی مختلف شکلیں ہیں، تو اس پر تو بینک چل رہے ہیں، اس پہ بڑی بڑی کمپنیاں چل رہی ہیں، دنیا میں جو ملکوں کو قرضے دیے جاتے ہیں، IMF جو دیتی ہے، تو یہ سارے جو ہیں یہ سود پر ہی ہیں، تو یہ تو پریکٹیکلی ٹھیک ہے، اس کو کیسے غلط کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حرام ہے اور سخت حرمت ہے، یہ کیسے ہو سکتی ہے بات؟ تو یہ قرآن مجید پوری بات آپ کو سمجھائے گا، پھر اس کے بعد واضح کرے گا کہ یہ اس طرح سے غلط ہے اور اس کو آپ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ یعنی وہ آپ کو اٹھا کر ایک اور دنیا میں کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ سے، یعنی آپ اس دنیا کے اندر جا رہے ہیں اور آپ کے ان کاموں کے نتائج یہاں نکلنے ہیں، تو پھر جب یہاں نکلنے ہیں تو پھر اس زاویے سے دیکھو ان چیزوں کو۔ تو اب یہ جو بات ہے فرقان بھی قرآن مجید ہی ہے۔
تو اس کے بعد قرآن مجید کی جو عظمت ہے وہ ان لفظوں نے آخری درجے میں بیان کر دی. جیسے میں نے بیان کیا کہ ہدایت جو ہے وہ قرآن یعنی ہدایت کے لیے نازل ہوا. ہدایت جنت اور دوزخ میں فرق کرنے والی چیز ہے. اور اس کے بعد واضح دلیلیں ہدایت کی اس میں موجود ہیں. آدمی کا اضطراب دور ہوتا ہے، اس کی الجھنیں دور ہوتی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ فرقان حق و باطل کو الگ الگ کر کے آپ کو حق کے ساتھ کھڑا کر دے. اگر آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو حق کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے یہ قرآن مجید. تو یہ اتنی بڑی نعمت خدا کی سب سے بڑی نعمت جو ہے، تو یہ نعمت جو ہے یہ اس مہینے میں دی گئی ہے. تو پھر اس مہینے میں دی گئی ہے تو فرمایا کہ فمن شاہد منکم الشہر، اس مہینے کے اندر جو شخص موجود ہو فلیصم ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اب یہ کہہ دیا گیا، اتنا زبردست استدلال کیا گیا ہے کہ یہ مہینہ کیوں خاص کیا گیا. اس مہینے میں خدا کا تم پر بہت بڑا فضل ہوا انسانیت پر. قرآن مجید تو للناس ہے نا، سب لوگوں کے لیے ہے. کوئی مسلمانوں کے لیے خدا نے قرآن نازل نہیں کیا کہ صرف مسلمانوں کو بھی، جو مسلمان نہیں ہیں ان کے نہیں. ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہے، تمام بنی نوع آدم کے لیے ہے. لیکن اگر کوئی نہیں مانتا، نہیں حاصل کرنا چاہتا تو اس کا فیصلہ ہے. خدا نے سب کے لیے اتار دی ہے. اور پھر یہ ہدایت کا جو اتنا بڑا معاملہ اتار دی، اس سے ہونا کیا ہے کہ خدا کے بندے سیدھے خدا کی طرف چلے جائیں گے، صراط مستقیم پر چلتے چلتے، اور خدا کی رحمتوں کے مستحق قرار پائیں گے. تو یہ چیز جو ہے جس مہینے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا، تو خدا نے کہا کہ یہ مہینہ بہت بابرکت ہے جس میں میں نے یہ معاملہ کیا کہ میں نے اس میں قرآن نازل کی ہے، اس لیے اس کے روزے رکھو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.